اللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک کرسی ہے کیا؟ کرسی لا ادھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلہ معانا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وسره بدعة والله عليم بما يعملون۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ آمنت باللہ صدق اللہ علیہ العظیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ جواز کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ عزیز ساتھیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ یوسف کی 12 سے لے کے 20 آیت تک تلاوتیں کی گئی۔ جو بغور آپ نے سنا، اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور اس محلے میں اللہ تعالی ہدایت کے چشمے عام کر دے گا۔ ساتھیو، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ نے پہلے رکوع میں دیکھا کہ ہم 11 آیت تک پہنچے تھے، اور وہ آخری آیت جو تھی کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے باپ، تجھے کیا ہو گیا کہ تو ہم پر اعتبار نہیں کرتا یوسف کے بارے میں، اور بے شک ہم اس کے لیے محافظ ہیں۔ یہاں تک درس ہوا، تب آگے سماعت فرمائیں۔ اچھا، بہت ایسا ہی درس ایک دم ایزی لگتا ہے، مگر وہ بہت ہارڈ ہے۔ اس کے اندر اب پڑھیں گے تو الفاظ نئے نئے آتے رہیں گے، اور ایک تفصیل ہے بھرپور اس میں، اور بڑی نصیحت آمیز باتیں ہیں۔ اللہ کرے ہم کو اس کے عمل کی توفیق ہو، آمین۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ارسلہ معانا غدا یرتا و یلعب و انا لہ لحافظون. ارسلہ بھیج دے اس کو، معانا ہمارے ساتھ، غدا ٹمارو کل، یرتا وہ کھائے، وہ یلعب اور وہ کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ مکالمہ ہو رہا ہے وہ بھائیوں کے اور ان کے والد کے درمیان، حضرت یعقوب علیہ السلام کے. غور فرمانے کی یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ارسلہ بھیج دے اس کو، معنا ہمارے ساتھ، غدن یرتا کل، یرتا وہ کھائے. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ نیا لفظ آیا ہے کھانے کے لیے، اکل لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، یہاں پر نیا لفظ آ کے رکھا اللہ تعالیٰ نے، یرتا. اب اس کے معنی ہے یرتا کے کہ جنگل کے جو پھل ہیں نا، فروٹس تازہ تازہ، اور کئی قسم کے جنگل میں جو پھل ہوتے ہیں وہ جو ہے نا یرتا اس کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اس کو ہمارے ساتھ بھیج کے وہ پھل کھائے گا جنگل کے، یعنی ہم اس کو توڑ توڑ کے دیں گے. ایسا مارکیٹ کے پھل نہیں ہے فریج میں رکھے ہوئے. اشرف اندر آؤ نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا، یہ لفظ ہوا یرتا، یعنی جنگل کے پھل وہ کھائے گا. اب کیونکہ وہ تو سب جنگل ہی ہے نا وہاں پر، وہ اپنا افضال. غور فرمائیے گا، وہ یلعب اور وہ کھیلے کودے، وہ انا لہ لناصحون اور جو ہم ہے تو وہ انا لہ لحافظون اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ان کو یوسف علیہ السلام کو وہ کنونس کرنے لگے اپنے باپ کو کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دے. چھوٹی عمر کے ہے ابھی یوسف علیہ السلام، تو وہ ہمارے ساتھ جب جائیں گے تو کچھ جنگل میں کھائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، اچھا لگے گا ان کو بھی. تو کنونس کرنے لگے ان کے والد کو کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے. یہاں پر قالا انی لا یحزنونی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلوه الذئب وانتم عنہ غافلون. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں، یہ مجھے غمگین کرتا ہے کہ تم لے جاؤ اس کو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وانتم عنہ اور تم اس سے غافلون، غافل ہو جاؤ، بے خبر ہو جاؤ. وہ اپنے باپ کو تو بول رہے کہ بھیج دو، اور یہاں پر ان کے والد کیا کہہ رہے ہیں. اس میں ابھی ایک ایک پوائنٹس آئیں گے وہ غور کرنے کے. اشرف تو ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو، وہ کھیلیں گے، کودیں گے، کھائیں گے. تو ان کے والد نے کہا کہ یار مجھے اندیشہ ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے. تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. انہوں نے کہا کہ اگر کھا جائے اس کو بھیڑیا اور ہم عصبۃ، ایک جتھا جماعت ہے، اتنے لوگ ہیں ہم، عصبۃ انا اذا لخاسرون، تو اس شکل میں، اس صورت میں ہم تو ضیاء کار ٹھہرے، ہم تو گناہ گار ہو جائیں گے، خطا کار ہو جائیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو علیہ السلام کھا جاوے بھیڑیا. انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. فلما پھر جب ذهبوا وہ لے گئے، بھی ضمیر یہاں استعمال ہوئی اس کو، پھر وہ لے گئے اس کو، یعنی کون؟ وہ سب بھائی کس کو لے گئے؟ یوسف علیہ السلام کو لے گئے. وہ اجمعوں اور وہ سب جمع ہو گئے. جیسے تم نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ کرکٹ کھیلتے ٹائم پوری ٹیم ایسا گول ہو کے جمع ہو جاتی،
تو انہوں نے اتفاق کیا. کیا کیا؟ ہاں انہوں نے اتفاق کیا, جمع ہو گئے اور یجعلوہ فی غیابت الجب, اور انہوں نے کہا کہ اس کو ڈال دو ایک گہرے کنویں میں, ایک اندھے کنویں میں اس کو ڈال دو. کس کو؟ یوسف کو. آپس میں انہوں نے مشورہ کیا, پہلے کا تو آپ سن چکے ہو. تو مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ اس کو ڈال دو ایک اندھے کنویں میں, گہرے کنویں میں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئُهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ سب مکالمے ہو رہے, اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی. کنویں میں وہ ڈال دیے گئے, ان کے مشورے کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی. کس کی طرف؟ یوسف کی طرف. ابھی ان کو نبوت نہیں ملی, اب یہاں سے سلسلہ شروع ہونے والا ہے. وہ اوحینا, اور ہم نے وہی بھیجی, الیہ اس کی طرف, لتنبئنہم بامرہم ھذا, البتہ تو انہیں ضرور بتائے گا یہ بات, تو یہ انہیں ضرور جتائے گا یہ بات. وہم لا یشعرون, اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا, وہ تجھے پہچانتے بھی نہیں ہوں گے. اب ایک وقت ایسا آنے والا ہے, وہ پیش کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے طرف وحی کر کے بتا دیا کہ یعنی یہاں سے ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ وہ سب آئیں گے تیرے پاس, اور تو ان کو یہ بات بتائے گا اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا, وہ تجھے پہنچانیں گے بھی نہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اب یہاں پر کیا ہے کہ بیچ میں ایک بات اللہ نے رکھی, اور اس کے بعد پھر جو ہے تو کنٹینیو کر دیا. ایڈٹ اگر سمجھتے آپ لوگ تو ایڈٹ کر کے اس کو کنٹینیو کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جاؤ اباہم عشاء یبکون, اور وہ آئے اپنے والد کے پاس. کون لوگ؟ وہ بھائی لوگ. عشاء یبکون, عشاء کہتے کہ شام کا وقت جب پاس ہو جائے اور جب اندھیرا بڑھنے لگے نا, نائٹ ہونا شروع ہو گئے, اس ٹائم پہ وہ آئے جنگل سے, اور اندھیرا ہوتا ہے تو لوگ گھر کی طرف لوٹتے ہیں. تو وہ آئے عشاء کے وقت یبکون, روتے ہوئے, آہو بکا کرتے ہوئے, چلاتے ہوئے, منظر ملاحظہ فرمائے. اور آ کر پھر انہوں نے کیا کہا کہ قالوا یا ابانا, اے ہمارے ابا, اے ہمارے فادر, پتا جی جو بھی, انا ذهبنا نستبیق, کہ بے شک ہم دوڑنے لگے, نستبیق آگے نکلنے کے لیے. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ آپس میں ہم نے ریس لگائی کہ کون ہم سے زیادہ تیز دوڑ کر آگے نکلنے والا ہے. تو یہ کھیل ہم نے شروع کیا. وہ ترکنا, اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف کو, اندہ متاعنا, ہمارے اسباب کے پاس, سامان کے پاس. اور اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ متاعنا فاکلہ الذئب, تو اسے کھا گیا بھیڑیا. اب وہ اپنے باپ کو آ کر کنونس کر رہے, بتا رہے, رو رہے, چلا رہے کہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہم دوڑنے لگے اور یوسف کو ہم نے چھوڑ دیا. اور جو ہم لوگ پکنک پہ کیسے جاتے ہیں تو کوئی بیگ ویگ لیتے, وہ زمانے میں جو بھی ہوگا, پوٹلے پاٹلے تھیلی جو بھی ہوگی, اس میں اپنے کپڑے یہ وغیرہ جو بھی ہوگا وہ سامان رکھ دیے. ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یوسف کو ہم نے وہاں پر چھوڑ دیا اور اس کو بٹھا دیا ہمارے سامان کے پاس. پھر اکلہ الذئب, اور ہم دوڑنے میں لگ گئے اور اس کو بھیڑیا کھا گیا. اب کچھ تو جواب دینا تھا اپنے والد کو آ کر یوسف علیہ السلام کے معاملے میں. تو وہ فرماتے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین, اور تو نہیں باور کرنے والا, تو نہیں ماننے والا. کس کو کہہ رہے وہ بھائی؟ اپنے باپ کو, کہ تو ماننے والا نہیں ہے. ولو کنا صادقین, خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ, تو ہماری بات کا بھروسہ نہیں کرے گا.
وہ جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ آئے علی قمیصہ اس کی قمیص پر بدم خون کذب جھوٹا، اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ ابھی کچھ تو بتانا پڑے گا نا یار، پروف تو بتانا پڑے گا کہ یہ دیکھو یہ قمیض ہے اس کی۔ اب یہاں پر ان کے والد کے سامنے یہ بات انہوں نے رکھی کہ یہ دیکھو وہ اس کی قمیض ہے اور یہ اس کا خون ہے۔ اب یہاں پر کالا یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ بل سولت لکم انفسکم امر، کہا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ سہولت بنا لی ہے، سولت بنا لی ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے دلوں نے، امر ایک بات۔ یہ تو ایک بات ہے، ایسا مجھ کو لگتا ہے کہ یہ تمہارے ضمیر نے، تمہارے دل نے ایک بات بنا لی ہے۔ فصبر جمیل، اب یہاں پر جو انہوں نے کہا اس کو قرآن ایسا کوٹ کرتا ہے اور یہ ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے معاملہ کچھ بھی ہو جائے وہ پاسٹ ہی ہے، عربی میں کیا چیز ہے؟ ماضی ہے اور مستقبل ہے، حال نہیں ہے۔ آپ یوں کہیں گے وہ ماضی ہوتا چلا جائے گا، یہ ایک کمال ہے عربی زبان کا۔ ابھی میں نے کہا یہ پاسٹ ہو گیا، تو انہوں نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ فصبر جمیل، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے، اب میں ڈانٹ کے چلا کے یا جو بھی کر کے کرنا چاہوں تو اس سے ہوگا کیا؟ یہ ہم کو ایک بات سکھاتا ہے قرآن۔ اشرف صاحب یہ غور فرمانے کی بات ہے، اور یہ معاملہ سب کے ساتھ آ سکتا ہے کچھ نہ کچھ معاملے میں۔ تو یہاں قرآن نے ہم کو یہ سکھایا فصبر جمیل، تو صبر کرو، اور صبر بھی کیسا؟ نہ کوئی شکایت ہو، نہ کوئی آہو فغاں ہو، بلکہ خوبصورت اچھا صبر کرو۔ چلو جو ہو گیا ہو گیا، اب اس کو کیا کر لیں گے؟ ہر چیز ماضی ہو جاتی ہے نا، یہ پوائنٹ سمجھنے کا۔ تو یہاں پر کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو کرنا کیا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اطمینان سے، اور پھر واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم کہتے ہو اس پر میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ میں صبر تو کر رہا ہوں، مگر میری کمپلینٹ کہاں کروں میں؟ کہاں پولیس اسٹیشن ہے؟ کہاں کچھ ہے؟ کہاں وہاں انصاف ہو رہا ہے؟ کہاں حکومت ہے؟ وہ کتنے برس پہلے کی جنگل کی باتیں ہیں۔ تو ابھی حمایتی تو ہے، کمپلینٹ تو کہیں بھی کرنا ہے۔ تو یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اب میں کیا کروں؟ فیصلہ تو میرا رب کرنے والا ہے اور میں اس سے مدد چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر ہم کو دو بات سیکھنے ملی، ایک تو یہ کہ معاملہ کیسا بھی ہو جائے، اور یہ آسان کام نہیں ہے جو قرآن سکھا رہا ہے، ایزی کام نہیں ہے۔ یہ کام ایسا ہے کہ ہم کوئی بھی معاملہ ہو جائے صبر کریں، اور اچھا صبر کریں، اس کا مظاہرہ کریں۔ اور دوسرا مدد کس سے مانگیں؟ کمپلینٹ کریں، کس کو کریں؟ اللہ کو کریں کہ ہمارا حمایتی کون ہے، ہمارا حامی اور ناصر کون ہے؟ تو اللہ میں مدد چاہتا ہوں اس پر جو یہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات چل رہی ہے، اور کٹ ٹو ادر سائڈ۔ آج کے زمانے میں کیا ہو گیا؟ ایزی ہو گیا ہے بتانے کے لیے۔ آپ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، یہ شارٹ ہوا فٹ سے دوسرا، تو ادھر یہ باتیں چل رہی ہے، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ۔ اب یہاں پر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ ابھی میں الفاظوں میں کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ الفاظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کے الفاظ ہے، اس کا ترجمہ اللہ کے فضل سے جیسا بھی ہو رہا کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر یہ تو باتیں میں سنا رہا ہوں آپ کو، مگر ایک ذہن میں ایسی بات ڈالا اللہ تعالیٰ نے کہ میں آپ لوگوں کو یہ دکھاؤں۔ دیکھو فرق ہو گیا میری بات میں۔
یہ سناؤں اور میں اس کو دکھاؤں آپ لوگوں کو بفضل تعالیٰ. اب وہ دیکھیے گا کمال، یہ اللہ نے دیا کہ اس کو میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ آیت. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وجات سیارتن، اور آیا. سیارتن کیا ہے؟ قافلہ. اب وہ زمانے میں لوگ اکیلے نہیں چلتے تھے کیونکہ جنگل کا معاملہ ہے، لوٹ پاٹ یہ وہ ہو جاوے، تو اپنا قافلہ، قافلے کے معنی کہ 10 20 50 لوگ جو بھی ہوئے، ساز و سامان کے ساتھ، تجارت کے بھی ہوئے، ہتھیار بھی ہوئے، وہ اس شکل میں چلتے تھے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جاءت، اور آیا سیارت، ایک قافلہ. فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَا، تو انہوں نے بھیجا واردہم، اپنے سکا کو، اپنے سکا کو. میں نے یہاں سکا لفظ استعمال کیا. ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، سکا پرشین کا لفظ ہے. ہمایوں، تاریخ بھی تھوڑی بتاؤں. ہمایوں بادشاہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. جب شیر شاہ سوری نے اس پر حملہ کیا تو وہ مغل، وہ پٹھان اس کے پیچھے پڑ گیا، تو مغل اپنی جان بچانے کے لیے دریا میں کود پڑا. وہاں پر اس کو کس نے بچایا؟ ایک سکا نے. وہ مشکیزہ لے کے چلتے تھے اس زمانے میں سے، تو اس کا نام تھا بچہ سکا. نہیں، میں یہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سکا کے معنی سمجھاؤں. واردہ ہوں، پانی بھرنے والا، یعنی کیا ہے؟ سکا. اور وہ بچہ سکا نے بچایا تھا ہمایوں کو. پھر اس نے وعدہ کیا تھا کہ میرا وقت آئے گا تو میں تجھ کو ایک دن کا سلطان اور چمڑے کے سکے تیرے نام کے چلاؤں گا. وہ ہوا تاریخ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وجات سیارت فارسل، اور وہاں پر ایک قافلہ آیا. پھر انہوں نے بھیجا واردہم، اپنے سکا کو، پانی بھرنے والے کو. فَأَدْلَى دَلْوَا، پھر اس نے ڈول ڈالا. فَأَدْلَى ڈالا، دلوا ڈول. کدھر ڈالا اس نے؟ کنویں میں. اب یہاں سے تھوڑا میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ تصور کیا کنویں کے پاس ہے کون؟ سکا. اور وہ چلا رہا ہے. دیکھیے گا تصور کی آنکھوں سے کیا منظر ہے. وہ کارا، اور اس نے چلایا. کس نے؟ یا بشرا، ایک خوشی کی بات ہے. قافلے والوں کو بول رہا ہے، ھذا غلام، یہ ایک لڑکا ہے. اس نے دیکھا نا تو وہ چلا رہا ہے. خوشی کی بات ہے. اس زمانے میں غلام لوگوں کو سیل کیا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا. تو خوشی کے مارے قافلے والوں کو بتا رہا، دیکھو یہ منظر. کوشش کر رہا ہوں دکھانے کی کہ اس نے چلایا خوشی کے مارے کہ ھذا غلام، دیکھو دیکھو یہ ایک لڑکا ہے. یعنی سب خوش ہو جاؤ گے اس سے. ھذا غلام، کہ یہ ایک لڑکا ہے. یہ ہو گیا اس کی خوشی کی انتہا. اس نے چیخ دیا، آپ لوگوں نے دیکھ لیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شروع بثمن بخس دراہم معدودہ. وہ شروع، اور انہوں نے اس کو بیچ ڈالا. کیا کیا؟ بثمن بخس، کھوٹے دام میں، کھوٹی قیمت میں. کیا کرا؟ اس کو بیچ ڈالا کھوٹے دام میں. اب مل گیا فری کا، جو مل رہا ہے تھامو نہ بولے بھائی. کھوٹے داموں میں اس کو ان لوگوں نے کیا کرا؟ وہ شرع، اس کو بیچ ڈالا. بھی ثمن بخس، کھوٹے داموں میں انہوں نے اس کو بیچ ڈالا. دراہم معدودہ، چند درہم میں، گنتی کے چند درہم میں یوسف کو بیچ ڈالا. یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں، بیچ ڈالا یوسف کو انہوں نے کھوٹے قیمت میں، چند درہم میں. قیمت چیز سمجھ اشرف، قیمت چیز سمجھ، شکل خریدار نہ دیکھ. قیمت چیز سمجھ، شکل خریدار نہ دیکھ، اور دیکھ یوسف کی طرف، مصر کا بازار نہ دیکھ.
نہیں برابر پہلے یہی بات ہے نا، اس کو بولا تھا یہاں پر کدھر چھوٹ گیا. وہ اثر بدا، اور کیا کیا انہوں نے اس کو چھپا لیا. بدا مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا. بہرحال پھر وہ اس کے بعد میں انہوں نے اس کو بیچ دیا کھوٹی قیمت میں. تو قیمت چیز سمجھ، شکل خریدار نہ دیکھ، اور دیکھ یوسف کی طرف مصر کا بازار نہ دیکھ. تو پہلے مال کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے پاس کیا ہے. خریدار کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ بادشاہ لے رہا ہے کہ فقیر لے رہا ہے. اپنا مال کیا ہے وہ کوالٹی کو اپنے کو دیکھنا ہے. قیمت چیز سمجھ، شکل خریدار نہ دیکھ، اور دیکھ یوسف کی طرف، یار کیسا بچہ خوبصورت. مصر کا بازار مت دیکھ. وہ مصر کا بازار کچھ بھی چل رہا، تو کھوٹے دام میں اس کو بیچ دیا، ہاں اتنی قیمتی چیز کو. تو پھر فرماتا اللہ تعالیٰ وہ کانوا فیہ من الزاہدین، اور وہ اس سے بے رغبت ہو رہے تھے، وہ اس سے بیزار ہو رہے تھے. کیونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، اور بچہ کیا حرکت کر سکتا ہے، چیخنا پکارنا، میرے باپ کے پاس لے چلو، ماں کے پاس لے چلو کر رہا ہوگا نا. تو وہ اس سے بے رغبت ہو رہے تھے، بیزار ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے انہیں پونے ٹکے میں بیچ ڈالا یوسف علیہ السلام. یہاں تک آ کر میں نے تلاوت 20 تک کی تھی. اب ٹائم دیکھتا ہوں تو آدھا گھنٹہ ہی ہوا، تو آگے لوں گا میں، ہے نا بھائی. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ قال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قال الذی اشتراہ من مصر، اور مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا، لامرأتہ اس نے کہا اپنی عورت سے، اکرمی مثواہ کہ اس کو عزت اور احترام سے رکھ، اس کو جگہ دے عزت اور احترام سے، عسیٰ ان ینفعنا کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولد یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. دونوں شکل میں فائدہ ہی ہے. ہمارے پاس اولاد نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، کچھ کام ہم کرے گا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے اور اس کو عزت و احترام سے رکھ. کس نے کہا؟ جس نے خریدا تھا مصر میں. اس نے کس سے کہا؟ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہاں اللہ نے ان کے مکالمے سے ہٹ کے پھر فرمایا، بات رکھتا ہے نا اللہ اپنے طرف سے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مکنا ہم نے ٹھکانہ دیا، ہم نے بسایا، ہم نے اس کو رہنا سہنا دیا. کس کو؟ لی یوسف، یوسف کو علیہ السلام، فی الارض زمین میں، یعنی ملک میں، مصر میں. کس کو ٹھکانہ دیا؟ یوسف علیہ السلام کو. فی الارض ولنعلمہ من تاویل الاحادیث، تاکہ ہم سکھائے اس کو تاویل الاحادیث، باتوں کے انجام کو نکالنا، تاکہ ہم اس کو سکھائے خوابوں کی، سپنوں کا نشکس نکالنا، کم ٹرو آف ڈریم، ہے نا؟ مزہ آ رہا نا سر؟ تو ہم اس کو سکھائیں گے خوابوں کی تعبیر. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اللہ جو ہے تو غالب ہے اپنے کام پر. اللہ اپنے کام پر جو اللہ چاہتا ہے اس پر تو غالب ہے، اوپر ہے اللہ تعالیٰ، سب کچھ کر سکتا ہے، غالب ہے. ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، دے ڈونٹ نو، وہ نہیں جانتے ہیں.
اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے. کہاں یوسف علیہ السلام کنان میں، اور کہاں وہ جنگل، اور کہاں وہ کنواں، اور کیسے کیسے بکتے بکاتے کہاں پر آ گئے. وہ مصر میں آ گئے، اور وہ مصر کے اس آدمی کے پاس آ گئے، اور اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو کہ اس کو بڑے عزت و احترام سے رکھ، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. یہ معاملہ پورا ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے. ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں. دیکھیے گا نا، اب یہ ساری دنیا میں سب اللہ ہی ہے نا، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں اللہ کو. کوئی کس کو جانتا ہے، کوئی کس کو جانتا ہے. اب نام لینے کی ضرورت نہیں. آپ چلے جاؤ تو ہندوؤں میں بھرا پڑا ہے، کون کس کو جانتا ہے. ادھر کرسچینٹی میں آ جاؤ تو وہ 3 کو جانتے، یہودیوں میں آ جاؤ تو عزیر کو جانتے. تو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ کو نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما. اب یہاں سے بات شروع ہوئی. ولما، اور جب بلغا پہنچا، اشدہ وہ اپنی قوت کو، کون؟ یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو. اب وہ آئے ہیں، خریدا، محل میں کتنے دن رہے، یہ سب تو کیسا ہے. کوئی بولے کہ یار قرآن سے کیسا بتاؤں، یہ تو سب تاریخ پڑھنا پڑے گا، حدیثیں دیکھنا پڑے گا، جب جا کے یہ سب فیل ان دا بلینکس ہوگا نا. تو وہ اتنے دن وہ اس کے فلیٹ میں، محل میں جو بھی تھا، حویلی میں رہے. وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وہ جب اپنے بلوغیت کو پہنچے تو یہاں پر آتیناہ حکما و علما، تو یہاں پر ہم نے اس کو حکم دیا، یعنی نبوت. یہاں نبوت دیا اور علم دیا. کس کو دیا علم؟ یوسف علیہ السلام کو. اور کیا علم ہے؟ وہی خوابوں کی تعبیر کا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فقرہ لگایا ہے، ایسا ہی ہم کسی کو نہیں دیتے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کذالک، اور اسی طرح نجزل، جزا دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، جو بھی بولو، محسنین، نیک لوگوں کو، نیکوکاروں کو. کس کو دیتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں نیک لوگوں کی بڑی وقت ہے. اور کوئی نیکی کرے تو یہ سمجھے کہ میری نیکی ضائع نہیں ہو رہی. اب کس کو کیا دے گا وہ اللہ کے اختیار میں. کسی کو نبوت دی، کسی کو رسالت دی، اور کسی کو دولت دی، کسی کو تندرستی دی، کسی کو علم دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا مگر کس کو؟ اور وہ بد لوگوں کو بھی مل رہا ہے نا دنیا میں، کہ نہیں مل رہا ہے؟ مگر دونوں میں فرق کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ دنیا ہی میں رہ جائے گا اور وہ آخرت کے کامیابی کے لیے ہے. پھر یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. وہ راودته التي، اور اس عورت نے یوسف پر ڈورے ڈالے. کیا کہا؟ پھسلایا. وہ عورت نے یوسف کو علیہ السلام کو پھسلایا. ہوا بیتھا، وہ جو اس کے گھر میں تھے، یعنی یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں رہتے تھے نا، تو اس عورت نے اس کو پھسلایا، اس پر ڈورے ڈالی. ان نفسی ہی، اس کی نفس کی حفاظت سے بہکا دیا، اس کو پھسلا دیا. ان نفسی ہی، وہ غلقت الابواب وقالت حیت لک، اور اس نے دروازے بند کر دیے. وقالت، اور وہ بولی حیت لک، آجا جلدی کر. قال حیت لک، دعوت عیش دیا اس نے.
اس عورت نے کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو دعوت عیش دیا. اب یہاں پر قال معاذ اللہ کہا یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، اللہ کی. اب وہاں کون بچانے والا ہے؟ کس کو پکارا انہوں نے؟ اللہ تیری پناہ ہے، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، یہ ہے اور یہ میرے ساتھ ایسا کر رہی. تو کالا معاذ اللہ، یعنی اللہ یہاں سکھاتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ اگر ایسا پڑ جائے تو تم اللہ کی پناہ چاہو تو صحیح. نہ تو تم سمجھتے ہو، نہ تم کو سمجھاتا ہے مولوی، نہ قرآن کی باریکیاں بتاتا ہے. یہ سب ایسے ہی تھوڑی ہے کہ خالی بس پڑھ لیے اور ہو گیا، چلو دعا مانگ لیے چل لیے. ایسا نہیں ہے معاملہ. یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ کیا ہے کہ اس عورت نے ڈورے ڈالے، پھسلایا. کس کو؟ جس کے گھر میں وہ رہتے تھے. اشارہ ہے یہاں پر یوسف علیہ السلام ان نفس ہی، اس کی نفس کی حفاظت سے، کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت نہ کر سکے. وہ غلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر دیے. وہ قالت حیت لک، اور اس نے کہا کہ کیا؟ دعوت عیش دی، آجا جلدی کر. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، کوئی ایسا معاملہ آ جائے ہم پھنس جائے گناہ میں تو کس کو پکاریں گے؟ کون پناہ دے گا ہم کو؟ پولیسوں کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، دشمن گھیر لے، تم پکار کے تو دیکھو. اللہ کی پناہ، اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، تم پکار کر دیکھو تو صحیح. انہ ربی احسن مثوایا، کہ بے شک وہ میرا مالک، احسن اچھا، بہترین، اوسم اچھا، مثوایا اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. کس نے دیا؟ یہ کہاں میں بچہ تھا، نکال کے لا کے اس نے محل میں، حویلی میں رکھا. اللہ کی پناہ کہ اس نے مجھے یاد کیا یوسف علیہ السلام نے، کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اور پھر کہا انہوں نے کہ انہ لا یفلح الظالم، اور ظالم لوگ جو ہے نا وہ سکسیس نہیں ہوتے یار. تھوڑی دیر کے لیے لگے گا. یہ ظالم دیکھ رہے ہو تم، غزہ کو مار مار کر فلسطینیوں کو پریشان کر دیا، اتنا ظلم ڈھایا. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. اللہ نے وہ قہر بپا کروایا ایران سے کہ آج ٹوٹ گیا اس کا زور. بھاگتے پھر رہا، امریکہ بھی بھاگ گیا اس کو دھوکہ دے کے. 15 دن میں آئیں گا میں. 15 دن کہاں فرصت لینے دیتا تیرے کو ایران. مار مار کے تم دیکھو نا نیوز یار. اور حد یہ ہو گئی کہ یہاں پر نیوز ہی بند ہو گئی. یہاں پر نیوز نہیں بتا رہا ہے، وہ سب اس میں بتا رہا ہے. دیکھو سوشل میڈیا میں تو معاملہ ایسا پلٹتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ انہ لا یفلح الظالم، ظالم جو ہے نا کامیاب نہیں ہوتا ہے، بھلائی نہیں پاتا ہے، سکسیس نہیں ہوئے گا ظالم. کوئی بھی ظلم کرے دیکھ لو اس کے کتنے دن ہیں. اب میں باتیں کرنے لگوں نا تو یہاں بہت ہسٹری ہے، ہم کو بولنا بھی نہیں پڑتا ہے، بہت بچ کے چلنا پڑتا ہے، ورنہ ایک دم ننگا بیان کروں نا تو ابھی سب ہلا ڈالے، جوش آ جاوے مسلمان. حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. وہ لقد ہمت بھی، اور البتہ ہمت قصد کیا، ارادہ کیا، بھی اس کا. اب یہ تانیث لگا ہوا ہے اس لیے وہ عورت کا سیگا ہے. محسن تانیث ہے وہ عورت کے سیگے میں. تو اس عورت نے کیا کیا؟ ارادہ کیا. وہ ہما بہا، اور اس نے بھی ارادہ کیا، بہا اس کا. لولا رأى برہان ربی، اگر نہ وہ یہ ہوتا کہ وہ دیکھ لیتے اپنے پروردگار کی برہان،
उस औरत ने तो कस्द किया, इरादा किया, और वो भी इरादा करते बशर ही आप भी यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो तो सब कमजोरियां सबके साथ लगी है, मगर प्रोटेक्ट, हिफाजत कौन करता है? अल्लाह करता है। अल्लाह जिसको बचाए तो अल्लाह ऐसे नहीं बचाता है। काला माज़अल्लाह, अल्लाह पनाह चाहता हूं, पुकारो तो सही उसको। तो फिर वो कुरान पाक कहता है कि अगर वो ना होता कि वो देख लेते अपने मालिक की बुरहान दलील। कज़ालिका लिनसरिफा अन्हु सुआ वल फहशा, कज़ालिका इसी तरह, लिनसरिफा फेर दिया हमने, अन्हु अस्सू, अनहुस्सू उससे बुराई को हमने, किसने फेर दिया? देखिएगा वहां पर ये मकाल में चला, कोई नहीं है वहां। यूसुफ अलैहिस्सलाम है और वो औरत है अजीज मिस्र की बीवी, और कोई भी नहीं है। और अल्लाह का है, मानो तो समझ में आएगा ना अल्लाह का है। अल्लाह तो हर जगह है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो अल्लाह फरमाता है कि हमने उसको उसकी बुराई से रोक दिया, वल फहशा, और बेहयाई से। बेहयाई यानी नंगापन। अब इसका डीपली चले जाओ, समझाने की क्या जरूरत है, क्या क्या हो सकता है बेहयाई। तो नंगेपन से उसके और उस बुराई से अल्लाह फरमाता है कि हमने उसको फेर दिया। वहां यूसुफ ने मांगा था ना हमसे पना, तो हमने भी वहीं के वहीं करके दिखा दिया। इसलिए कि अल्लाह नहनु अकरबु मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हारी शहरत से भी करीब है। अरे यूसुफ तुम तो दूर थे, हम तो उससे भी करीब है तुम्हारी शहरत से। कोई हमको समझे तो सही। उमा कदरुल्लाह हक का कदरी, और अल्लाह की कदर की ही नहीं, अल्लाह को पहचाना ही नहीं जैसे उसकी कदर करने का हक था। तुमने तो सबको पहचान लिया। नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढ लो, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई, सबको तुमने पहचान लिया, एक अल्लाह ही तुम्हारे समझ में नहीं आता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने उसको फेर दिया बुराई से और बेहयाई से। किस लिए? इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, कि बेशक वो हमारे बंदों में से सिलेक्टेड था, प्योर, बरगुजीदा, चुना हुआ। कई अल्फाज इसलिए रखता हूँ क्या इल्म भी बढ़े, तर्जुमा करने में और आसानी हो। तर्जुमा उधर जो है वो भी है, मैं इसके अलावा भी बताते रहता हूँ। तो वो बरगुजीदा किया, वो सिलेक्टेड बंदों में से थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, चुने हुए में से। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक वो हमारे खास बंदों में से था, चुने हुए बंदों में से था। वस्तवकल बाबा व कद्दत कमीसहु मिन दुबूरिन व अल्फया सय्यदहा लदल बाब। वस्तवकल बाबा, और वो दोनों दौड़े किधर? दरवाजे के पास। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे अल्लाह की पनाह मांगकर, अल्लाह की बुरहान देख लिया उन्होंने। वो दौड़े तो वो भी उसके पीछे। तो दोनों दौड़े, और दौड़ते दौड़ते क्या हो गया कि उसने उसके पीछे से, यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे थे, कुद्दा फाड़ दी उसकी कमीज, मिन दुबूर, पीछे से। वो अल्फाया, और उनको मिला और उन्होंने पाया सईदिहा, उसके शौहर को, उसके खाविन को। कहां पर? लदल बाब। जैसे दरवाजा खुला उसका शौहर वो भी आ रहा था, और ये यहाँ पर ये मंजर हो रहा था। अब यहां से सुनिएगा मजा। अब वो भागे आगे पीछे, और उसने उसका कमीज पीछे से फाड़ दिया, और उसने उसके हस्बैंड को, शौहर को वहां दरवाजे के पास पाया। और कितनी होशियार वो औरत, अब देखिएगा। फौरन पैतरा बदला उसने कि कालत मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम।
فوراً وہ کیا بولی, منظر دیکھ لی نا اس نے, تو ما جزاؤ, کیا اس کی سزا ہے, من ارادہ, جس نے ارادہ کیا, بھی اہلی کا, تیرے گھر والی کے ساتھ, سوا, برا, اس کی کیا سزا ہے جس نے تیرے گھر والی کے ساتھ برا ارادہ کیا ہے. اور خود ہی بولتی اللہ ایوس جنا, مگر اس کو قید کیا جائے, او عذاب الیم, یا اس کو ایسی سخت سزا دی جائے, دردناک سزا دی جائے. وہ وہاں پر بولنے لگی. اب وہ سب ہڑبڑاہٹ کا معاملہ ہے, وہاں اس کا شوہر آیا, یہ سب بھاگ رہے ہیں, اور وہ جہاں پر رہتے تھے وہاں کچھ رشتہ دار بھی ہے اس کے محل میں, حویلی میں, وہ سب وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے. ایک عجیب منظر ہے, اس کو منظر عکاسی میں ہم دیکھیں یہ آیت کو تو بہت مزہ ہے. تو وہاں پر یہ سب ہوا, وہاں اس کا شوہر کھڑا ہے, وہاں کچھ گھر والے آ کے جمع ہو گئے, یہاں پر یوسف علیہ السلام ہے, اس کے پیچھے اس کی بیوی ہے. تو وہ اس نے یہ پیترا بدل کر کہا کہ جس نے تیری گھر والی پر بری نظر رکھی اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے, سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا سخت عذاب دیا جائے. قالا ہیا راوتنی عن نفسی, کہا یوسف علیہ السلام نے ہیا, یہ باریکی دیکھ محسن, ہیا بولا نہیں انہوں نے, مجھ سے اشارہ ہے ہیا ہے نا وہ. تو اس نے کیا کہا, قالا ہیا, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا, اشارے سے, ہیا وہ, راوتنی, اس نے مجھے پھسلایا, عن نفسی, میرے نفس کی حفاظت سے. اب اس نے اپنی جو بے گناہی پیش کی یوسف علیہ السلام نے, کہ کہا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے, اس نے مجھے بہکایا, پھسلایا, ڈورے ڈالے. یہ یوسف علیہ السلام نے کہا. وہ شاہد من اہلہا, اب ایک گواہ وہاں پر نے, اس نے گواہی دی, کیا ہے, من اہلہا, جو ان کے لوگوں میں سے تھا, اور لوگ بھی جمع ہو گئے نا, تو ان کے لوگوں میں سے تھا, تو وہ بھی کوئی ذی عقل آدمی ہوگا کہ اس نے گواہی دی کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ ایک بات میں پیش نظر آپ کے رکھتا ہوں کہ ان کانا قمیصہ قد من قبول فصدقت وہو من الکاذبین, اگر ہے اس کی قمیض پھٹی ہوئی آگے سے تو پھر یہ عورت سچی اور وہ جھوٹوں میں سے. اس آدمی نے کہا, ایک مشورہ رکھا وہ سید اس کے سردار کے پاس, تو کہا کہ ایسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ عورت اور یہ جھوٹا ہے. وہ ان کانا قمیصہ قد من دبور فکذبت وہو من الصادقین, اور اگر ہے اس کی قمیض پھٹی ہوئی کدھر سے, پیچھے سے, تو پھر دبور فکذبت, تو وہ جھوٹی, 43 لگ رہا ہے محسن, کذبت تو وہ عورت جھوٹی ہے, وہو من الصادقین, اور وہ سچوں میں سے. یہ رائے رکھی, اور معقول بات ہے کہ اب اس کا کوئی گواہ نہیں ہے, معاملہ کیا ہوا ہے, اللہ تو نیچے گواہی دینے آئے گا نہیں, اللہ تو اپنا جو کام کرنا ہے وہ غالب علی امری, اپنے کام پر فیصلہ تو اللہ کرتا ہے, دماغ میں ڈال دیتا ہے. ایک آدمی نے اس کے رشتہ دار کے یہ مشورہ دیا کہ اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ عورت سچی اور وہ جھوٹا, اور پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی اور وہ سچا ہے. فلما را قمیصہ قد من دبور قال انہ من کیدکن, پھر جب دیکھا قمیصہ, اس کی قمیض, قد پھٹی ہوئی, من دبور پیچھے سے, بات سمجھ میں آ گئی, قال انہ من کیدکن, تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کا فریب ہے, مکر ہے, دھوکہ ہے تم یہ عورتوں کا,
اور انا قیدا کنہ عظیم، اور عورتوں کا جو فریب ہے، مکر ہے نا، وہ تو بہت بڑا ہے. پھر آدمی اگر آ گیا لپیٹے میں تو اتنے جوتے کھلوائے گی اور پولیس مارے گی اتنا چوتڑوں پہ پیچھے کہ لال کر دے گی. وہ پروف تو کرتے رہنا، عورت سچ مانی جاتی. تو اس نے کیا کہا کہ اِنَّ قَیْدَ کُنَّ عظیم، کہ ان کا جو مکر ہے، فریب ہے، وہ بڑا ہے. یوسف اب کیا کرے یار، آدمی ہے اور ایک پوسٹ پر ہے، آگے بتاؤں گا اس کا. ایک پوسٹ پر ہے، وہ آدمی ہے، بڑے رتبے کا آدمی ہے اور معاملہ گھر کا ہے. اور اب کرے تو کیا کرے عزت بچانے کے لیے. تو اس نے کیا کہا کہ یوسف عارض ہے. یوسف عارض کے معنی منہ پھیر لینا، جانے دے یار، کیا کر، اس کو جانے دے، انہاذا، اسے چھوڑ دے اس کو. اب وہ کچھ کر بھی سکے تو کیا کرے، اپنی عزت کو بھی دیکھنا ہے. کیریکٹر عورت کا لوز ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ یوسف اس کو جانے دے. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور اے عورت تو معافی مانگ اپنے گناہ کی. گناہوں کی نہیں ہے، یہ فرق اور سمجھ، یعنی یہی گناہ ہے، باقی وہ بھی عورت نیک تھی. مگر یہ کیسا ہے، ابھی آگے آئے گا. یہ ہوا کیوں وہ عورت سے سرزد، یہ کام وہ عورت سے ہوا کیوں، اس کی وجہ آگے بیان کرتا ہے قرآن. تو اس نے کہا کہ وَاسْتَغْفِرِي، اور اے عورت تو بخشش مانگ، معافی مانگ، لِذَنبِكِ، تیرے گناہ کی، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اور بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے، تو ہی گناہ گاروں میں سے، تو ہی خطا کاروں میں سے، تو ہی ضیاء کاروں میں سے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 2 رکوع ہوئے یا تقریباً، مگر پورے ٹائم پہ جزاک اللہ. اور ابھی تم دیکھیں گے اس میں جو مکالمے ہیں نا یار، یہ ایسا نہیں، بہت اسٹڈی کرنا پڑتا ہے بیٹا. اشرف اب بائبل کے بھی کچھ دیکھنا ہے، پارٹ آگے آئیں گے. وہ آدمی کون ہے اس کا نام بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، عورت کون ہے اس کا بھی نام بتاؤں گا. یہ سب بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، وہاں بھی نظر مارنا پڑتا ہے. تاریخ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اسٹیبلش، اور حدیثوں میں بھی یہ واقعات کو دیکھنا پڑتا ہے. اور تم بولو گے صرف قرآن سے بات کرو، تو کیسا کروں، اور کون کرے گا، ذرا آ کے بیٹھ کے بتاؤ. یہ پوری ڈیٹیل کے لیے بہت مطالعے کی ضرورت ہے، اور اس میں نئے نئے الفاظ آتے ہیں. جب سمجھ میں آئے گا نا، نہیں تو کیا ہے، ابھی آیت پڑھ دوں، کیا آیا سمجھ میں. تو اس کے لیے کوئی بولے گا کہ منکر حدیث ہو جاؤ گا، حدیث کو لینا ہی نہیں، تو ہو گیا سب کام برابر. پھر اللہ کے رسول کائے کے لیے بھیجا اللہ نے؟ کتاب کے ساتھ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے رسول کو بھی بھیجا ہے کتاب کے ساتھ، معلم بنا کر، سکھانے والا بنا کر. بہرحال وہ دوسری ڈیٹیل میں ہم چلے جائیں گے. تو یہاں پر یہ سورہ یوسف بڑی مزیدار سورہ ہے یار. جزاک اللہ ہمارے شاداب صاحب، جو مستقبل کے انشاءاللہ مدرس ہوں گے، مقرر میں مدرس ہوں گے، درس دیں گے انشاءاللہ. اب ان کے ثواب دید پر اللہ سے مدد مانگے، کوشش کرے. یہاں کرسی تک تو اللہ نے بھیج دیا، یہاں سے اب یہاں سے میرے کو یہاں کر دے اور یہاں آ جاؤ. اور اللہ سے دعا ہے کہ اگلے ہفتے مجھے سے کرائے. دھوکہ دے کے بعد بھاگا مت کریا، دھوکہ ہی دیا، ساتھ چھوڑ دینے کا. کہ اس دعوت کو لے کر چلے، ہم مایوس مت ہو. اللہ کا شکر ہے کہ یہ مجمع آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں فرشتے بیٹھے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. وہ محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں قرآن کی، اس کو تبلیغی لوگ نے کیا لے لیا؟ کیا ایسی محفلوں کو فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں جس میں سب بناوٹی باتیں بھی چل رہی ہے، حکم پھاک بھی ہے تبلیغی نصاب میں. انہوں نے یہ حدیث کو استعمال کیے، وہ بات قرآن کے لیے کہ فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں
جہاں پر اللہ کی بات چل رہی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. میرا تو یہ یقین ہے کہ یہاں پر فرشتوں نے اپنی رحمت کے پر بچھا دیے ہوئی ہے، سایہ فگن ہوگا ہمارا. اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب. اے اللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اے اللہ تعالیٰ ہمارے محلے والوں کو عقل سلیم دے ہمارے ساتھ، کہ ہدایت کے چشمے اللہ عام کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر کے. اے اللہ اس محلے میں انقلاب لا دے میرے رب. اے اللہ ہمارے گھروں میں مکمل اسلام داخل کر دے، بالخصوص میرے اور ہم سب کے گھروں میں. اے اللہ ہم بہت نافرمان ہیں تیرے، بہت گناہگار ہیں تیرے. اے اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ ہم میں جو مصیبت میں ان کو مصیبتوں سے نجات دینا. اے اللہ جو بے روزگار ہے ان کو روزگار حالات عطا فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں نہیں بن رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں اور ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ یہ سب کے لیے اچھے رشتے بھیج. اے اللہ ہماری قوم کے مردوں کو اچھا بنا دے، نیک بنا دے. اے اللہ ہم کو سب کو گھر نصیب فرما دے. اے اللہ روزگار نصیب فرما دے. اور اللہ جو ہو رہا ہے اس دنیا میں، ہم مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھ، اپنی عافیت میں رکھ میرے رب، اور فتح دلا دے. قال اللہ تعالی فی شان حبیب ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.